کنسیو کرنے کے لیے، عورت کو جلدی حاملہ کرنے کے لیے، پریگنینسی کے لیے یہ چیز بالکل بھی میٹر نہیں کرتی کہ میل پہلے ڈسچارج ہوا ہے یا فیمیل پہلے ڈسچارج ہوئی ہے، کیونکہ فیمیل کا ڈسچارج ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میاں بیوی دونوں ایک ہی ٹائم ڈسچارج نہیں ہوں گے اس وقت تک پریگنینسی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بالکل غلط خیال ہے، ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ فیمیل کا ڈسچارج ہونا نہ ہونا یہ بالکل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ فیمیل کا جو ایگ ہوتا ہے وہ ریگولر پیریڈز میں جو ہے نا وہ ریلیز ہوتا ہے، اور ایگ اگر ہیلدی ہے، اس کا سائز ٹھیک ہے، وہ سپرم کو پک کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، وہ امیچور نہیں ہے، میچور ہے، تو وہ سپرم کو پک کر سکتا ہے، اور ایگ ریلیز ہوتا ہے مینسٹرل سائیکل کے دوران۔ اگر فیمیل کا ریگولر پیریڈز ہیز مینسٹرل سائیکل وہ ٹھیک ہے تو فیمیل میں کسی طرح کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ڈسچارج ہو نہ ہو، پہلے ہو جائے لیٹ ہو جائے۔ ہاں، میل کا ڈسچارج ہونا ضروری ہوتا ہے، اور میل کی منی کا جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک کوانٹٹی میں ہونا ضروری ہوتا ہے، جو کہ کم از کم 2 ml ہے، اور میکسیمم جتنی ہو جائے 5 ml 6 ml، تو لیکن کم از کم 2 ml ہو اور اس کے اندر کوئی کسی طرح کی پس نہ ہو، کیونکہ جتنی زیادہ منی اچھی ہوگی، منی گاڑی ہوگی، منی تھک ہوگی، اتنی زیادہ سپرم کے اندر موٹیلٹی ہوگی، اتنا زیادہ جو ہے نا وہ سپرم کاؤنٹ ہوں گے۔ جتنے زیادہ سپرم موٹیلٹی اچھی ہوگی، جتنے زیادہ سپرم کاؤنٹ اچھے ہوں گے، اتنا زیادہ سپرم کو جو ہے نا وہ موٹائل کرنے کا، موو کرنے کا موقع ملے گا۔ سپرم موٹیلٹی سے مراد ہی یہ لیا جاتا ہے کہ سپرم اچھی طرح ایک خاص موومنٹ کے تھرو موو کر کے ایگ تک پہنچے، اور ایگ کی جو بیرونی لیئر ہے زونا فیسیکولیٹا وہ پھٹ جائے، اور سپرم اس کے اندر انٹر ہو، اور ایگ اس کو فیوز کر کے فرٹیلائز کر دے۔ اور اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ میل کی سپرم موٹیلٹی اچھی ہو، فیمیل کا جو ہے نا وہ ایگ ہیلدی ہو، صحت مند ہو، اور وہاں پہ موجود ہو۔ تو اب بے اولادی کی جو بڑی وجوہات ہیں یا جو غلط فہمیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب والا فیمیلز کے پیریڈز ریگولر ہوتے نہیں ہیں، فیمیلز میں بے شمار پرابلمز ہوتے ہیں، بس دیکھا یہ جاتا ہے کہ فیمیل ٹائم پہ ڈسچارج نہیں ہو رہی، لہذا اس وجہ سے عمل نہیں ہو رہا، جو کہ ایک بالکل غلط بات ہے۔ میل اور فیمیل دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی رپورٹس کروائیں۔ میل کو کم از کم اپنی سپرم رپورٹ سیمن انالیسس ضرور کروانا چاہیے، اور فیمیل کو کم از کم اپنے رحم کا الٹرا ساؤنڈ ضرور کروانا چاہیے کہ رحم کا منہ ٹھیک ہے، اس کا منہ الٹ تو نہیں ہو گیا ہے، رحم کے اندر کوئی پانی کی تھیلیاں وغیرہ، کوئی سویلنگ وغیرہ یا کسی طرح کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یا اگر ظاہری طور پہ پیریڈز جو ہیں وہ ریگولر نہیں ہیں، وہ ٹائم سے پہلے آتے ہیں، پین کے ساتھ آتے ہیں، یا کہ پیریڈز کے اندر اتنی زیادہ ارریگولیشن ہے کہ جو ہے نا وہ خون بہت زیادہ کم آتا ہے، رس کے بعد میں آتا رہتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے، یا کہ پیریڈز جو ہے نا وہ 1 ماہ سے پہلے ہی 20 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد آتے رہتے ہیں، تو یہ ساری خرابیاں جو ہیں یہ فیمیل کی جو ہیں یہ ایگ کو امیچور کر دیتی ہیں، یا پھر ایگ ریلیز ہی نہیں ہوتا۔ اگر ریلیز ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ویک ہوتا ہے یا اتنا زیادہ سائز میں کم ہوتا ہے کہ وہ سپرم کو پک نہیں کرتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام بے اولاد جوڑے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ گھریلو ٹوٹکوں کو چھوڑیں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز میڈیکل کنڈیشن کے مطابق ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، اور اللہ کی مہربانی سے میکسیمم جو ہمارا ڈیوریشن ہے بے اولاد لوگوں کے لیے وہ 40 to 50 ڈیز ہے، 40 سے 50 دن کے اندر جو ہے نا وہ جتنا مرضی پرابلم ہو وہ سولو ہوتا ہے، لیکن جو عام نارمل پرابلم ہوتا ہے، تھوڑا بہت پرابلم ہو گیا، وہ 15 سے 20 دن میں سولو ہو جاتا ہے، اور 15 سے 20 دن کی میڈیسن کے اندر پریگنینسی ہوتی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے 100% ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے آپ کو کوئی فضول میڈیسنز یہ نہیں دینی ہوتی کہ یہ لکھ کے دے دی ہیں یا یہ ساری اٹھا کے دے دی ہیں، یہ میل استعمال کرے، یہ فیمیل استعمال کرے، جس میں جتنا پرابلم ہوگا اس کو اتنی میڈیسن ملے گی، اور انشاءاللہ جو ٹائم ہم بتائیں گے اس ٹائم کے اندر پریگنینسی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے میں نے کال نمبر، واٹس ایپ نمبر بایو میں دیا ہوا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم۔